بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 213، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 10۔ سورۃ فرقان کا دعویٰ تھا برکت دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے ساتھ برکت دینے میں کوئی ساجی نہیں ہے، شریک نہیں ہے، اور اس کے اوپر 6 دلائل عقلیہ، اور پھر اس کے بعد مشرکین پر رد تھا 6 طریقوں سے، وجوہات ستہ کے ساتھ، اور 6 اعتراضات قرآن پر اور 6 نبی پر۔ یہ دوسری مرتبہ تبارک الذی سے دعویٰ ہے، دعویٰ توحید کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ 2 مرتبہ اس لیے کہ دنیا میں بھی برکت دینے والا اللہ ہے اور آخرت میں بھی برکت دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ نبی جو ہے، جب نبی ہے تو اس کے پاس فرشتے ہوتے، اس کی ٹھاٹ باٹ ہوتی، اور اس کے پاس بنگلے اور کوٹھیاں ہوتی، اور اس کے باغات ہوتے، یہ ایسا پسماندہ اور بدحال کیوں ہے؟ یہ تو امیر ترین ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنگلے تو ہیں لیکن جنت میں ہے اور دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ نبی مقتدا ہے اور اس کے مقتدی اقتدا کرنے والے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، تو ایسے حال پر رکھا تھا کہ لوگ نبی کی اتباع کر سکیں۔ تبارک الذی، برکت دینے والی ہے وہ ذات، انشاء، اگر چاہے تو جعل لک، بنا دے گی، لک تیرے لیے پیغمبر، خیرن، بہتر، من ذالک، ان باغات اور ان بنگلوں سے جو دنیا والے ہیں، جناتن، یہ بدل ہے خیرن سے، یعنی ایسے بہتر، وہ بہتر کیا ہے؟ وہ جناتن، وہ باغات ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں نبی کو بنگلے دے گا، مقامات اور جنت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنائے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے قصوراً، مانا بنگلے، محلات، قصوراً جمع قصر کی، بنگلے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ انشاء اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے، تو یہ لفظ ان جو ہے یہ شک اور تردد کے لیے نہیں ہے کہ یہ بات غیر یقینی ہے یا یقینی نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو دے دے ورنہ نہیں دے گا، بلکہ اس میں اشارہ ہے لفظ ان کے اندر فضل خداوندی کی طرف، کہ یہ نعمتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے اور حق واجبہ نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ لیس لأحد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عباد ہے، جو عباد بندے ہیں، جو بہت عبادت کرنے والے ہیں، اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ جو دیتا ہے تو وہ اپنے فضل اور کرم سے دیتا ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بات مانتے نہیں ہیں، تو جواب دیا کہ ان کو اگر دلائل دیے جائیں اور ان باتوں کے پیغمبر کو اگر بنگلے بھی دے دیے جائیں جیسے یہ اعتراضات کرتے ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے مکہ کے مشرک اور یہ مشرکین، کیونکہ یہ سرے سے قیامت کو نہیں مانتے، اور یہ قیامت کے منکر ہے۔ اصل میں یہ کوئی اور اعتراض کریں گے، دوسری بات بنائیں گے، تو بل کا معنی ہے کہ یہ بات نہیں مانتے، بلکہ کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ان کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے تو تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے، دیگر باتیں بنائیں گے، کچھ اور اعتراضات کریں گے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ، اور ہم نے تیار کیا اس شخص کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو، سعیراً، دیکھتی ہوئی آگ، مانا وہ جہنم میں جائے گا۔ اذا رأتہم، رأت کے اندر ضمیر سعیراً آگ کی طرف لوٹ رہی ہے، جب دیکھے گی وہ جہنم ان لوگوں کو، من مکان بعید، دور جگہ سے، تو سمعوا، سنیں گے یہ لوگ، لہا، جہنم کے لیے، تغیظاً، جوش کی آواز، یعنی غصے کی وجہ سے۔ تغیظ کہتے ہیں انتہائی غیظ و غضب اور غصے کی وجہ سے وہ جوش مارے گی۔ وزفیراً، اور ہنہنانے کی آواز، جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ زفیر کہتے ہیں سانس کو اندر لے جا کر باہر نکال کر جو آواز ہوتی ہے، یعنی گدھے کی آواز کی طرح سخت آواز ہوگی۔ سورہ ملک کے اندر اس کی مزید تفصیل ہے، اور وہاں دیکھ لیجئے کہ جہنم کتنی جوش میں ہوگی اور کتنی سخت ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب یہ پھینکے جائیں گے لوگ، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ میں، منہا، یہ ترکیب میں حال مقدم بنتا ہے مکاناً سے، مکاناً مفعول فیہ ہے ترکیب میں۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب یہ پھینکے جائیں گے، یعنی یہ جہنمی لوگ،
مکانن ایسی جگہ میں ضیقن جو تنگ جگہ ہوگی، یعنی جہنم جو ہے نا وہ جیل کی ایک کوٹھڑی ہوگی اور جو کہ تنگ ہوگی، اس حال میں کہ وہ جگہ منہا اسی جہنم کے اندر ہوگی۔ یہ اصل میں جو منہا حال مقدم ہے، اصل میں یہ صفت بنتا تھا۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب یہ ڈالے جائیں گے مکانن جگہ میں، اس ایسی جگہ منہا جو جہنم کے اندر ہے، ضیقن وہ تنگ ہوگی، مقررین یہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے، معنی باندھے ہوں گے، تو دعو اس وقت پکاریں گے ہنالک یہاں پر ثبوراً ہلاکت کو۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ جب چیختا اور چلاتا ہے، کہتا ہے ہائے امی مر گیا، امی مر گیا، تو پھر یہ چیخیں گے ہائے تباہی، ہائے تباہی، ہائے بربادی۔ یقال ان سے کہا جائے گا لا تدعو، مت پکارو الیوم آج، ثبوراً واحدا ایک ہلاکت کو، ثبوراً بمعنی ہلاکت کے، بلکہ ودعو ثبوراً کثیرا، اور پکارو کئی ہلاکتوں کو، معنی یہ ایک ہلاکت نہیں ہے، ایک دن مرنا نہیں ہے، بلکہ ہر دن موت ہے اور ہر دن عذاب ہے، اور موت نہیں آئے گی اور چیخ اور چلا ہوگا۔ قل کہہ دیجیے اذالک خیر، کیا یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، وہ ہمیشہ کی جنت، وہ ہمیشہ کے باغات، التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا پرہیزگار لوگوں سے۔ یہ بطور تحکم اور استہزاء کے کہا جائے گا کہ کیا تم اس جنت کو، یہ جہنم کی آگ بہتر ہے یا جنت؟ کانت لہم، ہوگی وہ جنت متقین کے لیے جزاءً بدلہ، و مسیراً اور واپس لوٹنے کی جگہ، لہم ان خاص متقین کے لیے لام نے تخصیص ہے، فیہا جنت کے اندر ما یشاؤون، جو کچھ یہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم چاہو گے تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے تیرے رب کے اوپر وعدہ، مسئولاً قابل درخواست یا قابل طلب، مسئولاً معنی ایسا وعدہ جو مسئولاً جس کی درخواست کی گئی ہے، جو مانگا گیا ہے۔ ربنا آتنا، جیسے کہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 116، اس کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے، تو معنی یہ ہے کہ یا لائق ہے مانگنے کے۔ یہ کان اعلیٰ ربی کا، یا اعلیٰ تفضل کے لیے ہے، اعلیٰ وجوب کے اور استحقاق کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ اوپر تفسیر روح المعانی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، بلکہ لیس لأحد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ عبارت یہاں پر لکھی ہے روح المعانی نے۔ تو کان اعلیٰ ربی کا، ہے تیرے رب کے اوپر وعدن، یہ وعدہ یعنی جنت کا وعدہ جو کیا ہے، مسئولاً جو مانگا گیا ہے، اور انبیاء اور نیک لوگوں نے مانگا، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اور یہ قابل درخواست اور قابل طلب ہے۔ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے جلد نمبر 5 کے اندر کہ وَيَكْرَهُ فِي الدُّعَاءِ أَن يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانٍ، کہ کوئی یہ بات دعا میں مکروہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے بحق فلان بجاہ النبی، اور اسی طرح بحر الرائق جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 207 کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 157 کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے بحق فلان بجاہ فلان، کہ فلاں کے حق، فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے سے۔ مختصر فتاوی ابن تیمیہ صفحہ نمبر 99 کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے۔ اور کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرہم، اور جس دن اللہ جمع کرے گا ان جہنمیوں کو، مشرکین کو، اور ما ان کو یعبدون، جن کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فیقول، پھر اللہ کہے گا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ہؤلاء یہ جو موجود ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود بخود راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی جمع کرے گا، فرشتوں کو بھی، اور انسانوں کو بھی، اور نیک اور بد کو بھی، شجر اور پتھر کو، جو چیز بول نہیں سکتی جس میں پتھر ہے ان کو بھی اللہ گویائی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بطور مشرکین کو اور ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان ہستیوں سے، ولیوں سے اور فرشتوں سے، اور اسی طرح انبیاء سے کہ تم نے ان کو اس گمراہی کی طرف دعوت دی اور تم نے ان کو بلایا ہے، یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ تو انبیاء اور اولیاء وہ سب یہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو دعوت نہیں دی، ہم تو آپ کی توحید پر تھے اور توحید کی دعوت دیتے رہتے، ہم کس طرح آپ کی طرف یہ دعوت دے سکتے تھے کہ آپ کا کوئی شریک ہے، جب ہم خود آپ کے شریک ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے سورہ مائدہ کے اندر ہے، اور اس طرح دیگر صورتوں کو فرشتوں کا جواب سورہ سبا کے اندر ہے، تو وہ تمام جوابات ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ جمع کرے گا ان مشرکین کو اور ان معبودوں کو، یعبدون جن کی عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ۔ یہاں پر تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یعبدون سے کیا مراد، المراد بہم الملائکہ و عزیر و ازرابہم من العقلاء، اس سے مراد فرشتے ہیں، عزیر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، و ازرابہم اور ان کے امثال اور جیسے عقلاء ہے، الذین عبدوا من دون اللہ، وہ جن کی عبادت کی گئی اللہ کے سوا، وہو قول الجمہور، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی رحمہ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 10 کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے، اور کہ من الملائکۃ والانس والجن والمسیح و عزیر علیہم السلام۔ تو ما یعبدون سے یہ تمام مراد ہے۔ قالوا سبحانک، تو انبیاء جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان نتخذ من دونک، ہم تیرے سوا کسی کو پکڑیں، من اولیاء مددگار، ولیکن متعتہم سے اصل جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا ہے، ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے جو کہ قرآن ہے، وکانوا قوما بورا، اور یہ قوم تھی ہلاک ہونے والی، بورن یہ جمع ہے بائر کی، یا بمعنی ہلاکت، بہت ہلاک ہونے والے، ہلاک شدہ۔ ولیکن متعتہم کے اوپر تفسیر قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ولیکن متعتہم بالصحت والغنا وطول العمر، کہ اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا، صحت دی ہے، مالداری دی ہے، اور بڑی لمبی عمریں دی تھی، اور جس میں عیش و عشرت کے اندر یہ مست ہو گئے تھے، تیری خدائی کو بھول گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے شرک اور کفر کیا۔ ولیکن متعتہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ شرک کرتے تھے اور مزاروں پر اور غیروں کے پاس جاتے تھے، اور کام تو ان کا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا شرک عقیدے کے اندر یہ اور شرک میں بڑھتے رہے، کفر میں بڑھتے رہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ ولی دیتا ہے، نبی دیتا ہے، فرشتہ دیتا ہے، پتھر یا قبر دیتی ہے، درخت دیتا ہے، کام تو کرتا تھا اللہ، اور ان کا عقیدہ اس سے جس سے یہ مانگتے تھے، تو کیونکہ جو بھی جس سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگے، غیر اللہ سے مانگے، دینے والا اللہ ہے، وہ غیر نہیں دے سکتا، تو اس لیے یہ کہا ولیکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر۔ فقد کذبوکم، اللہ کہے گا یقیناً جھٹلا دیا ان لوگ انبیاء نے، لوگوں نے تم کو، تمہاری تکذیب کر دی ہے، بما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو، فما تستطيعون صرفا، پس تم طاقت نہیں رکھتے، صرفا مانا اپنے آپ سے مصیبت اور عذاب کو دور کرنے کی، خود بھی تمہارے اندر طاقت نہیں، ولا نصرا، اور تمہاری یہ مدد بھی نہیں کر سکتے، ومن یظلم منکم، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نذیقہ عذابا کبیرا، ہم اس کو بہت بڑی سزا چکھائیں گے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔